الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آپ لوگوں کے سامنے سجدے میں پڑھی جانے والی دعاؤں سے متعلق کل ایک دعا بیان کی گئی تھی، اور اس سے قبل رکوع کے مسائل میں یعنی رکوع میں پڑھی جانے والی دعائیں بیان کی گئی تھی، جو دعائیں یعنی ان میں سے بعض دعا سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے جو سجدے اور رکوع دونوں کے لیے خاص ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو رکوع کے لیے خاص ہیں اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو سجدے کے لیے خاص ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 763، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6316۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کانا یقول فی سجودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اجعل قلبی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل من تحت نورا واجعل من فوق نورا وعن یساری نورا وعن یمین نورا واجعل امام نورا واجعل خلف نورا واعظم لی نورا، یعنی اے اللہ میرے دل کو تو منور فرما، میری نگاہوں کو تو منور فرما، اور میرے کانوں کو تو منور فرما، اور مجھ پر اوپر نیچے سے نور برسا، دائیں بائیں سے نور برسا، اور میرے سامنے اور پیچھے سے نور برسا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور ایک عظیم نور عطا فرما۔ یہ دعا بڑی عظیم دعا معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو راہ ہدایت پر لگانا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو ہدایت پر لگانا چاہتا ہے، اپنی آنکھ کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ سے وہ چیز نظر آئے، یا پھر اس کی نگاہ جب بھی کسی چیز پر پڑے تو وہ چیز ہو جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، انسان کے کانوں میں وہ آواز پہنچے اور ان کی خواہش یہ ہو کہ ہماری کانوں میں ایسی آواز آئے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، انسان کے دل میں ایسے خیالات ابھرے جس بارے میں اسے یہ تصور ہو کہ ہمارے اس خیال سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ الغرض جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر ایک کے حرکات و سکنات سے وہ ایسے اعمال چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال اور حرکات و سکنات سے راضی ہو جائے، تو اسے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو سدھار سکتے ہیں، انہیں ہدایت پر لا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اللہ رب العالمین سے اس کی توفیق کا سوال کریں، آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ آپ ہدایت میں آنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو ہدایت کی راہ میں لگانا چاہتے ہیں، اپنے دل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آنکھ، ناک، کان، دل، جو بھی اعضاء ہے اس کو صحیح بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ تو ہر ایک کو یہ دعا حفظ کر لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین چاہنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو ہدایت کی راہ پہ لگاتا ہے جو ہدایت کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، جن کی رغبت ہوتی ہے، جن کا شوق ہوتا ہے، جن کی تڑپ ہوتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال اپنے سامنے رکھیے، ماں اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ماں یہ تصور کرتی ہے بچہ ابھی بھوکا نہیں ہے، روتا ہے، وہی ان کی چاہت ہوتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے بچے کی چاہت ہے دودھ پینے کی، تو اب اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ان کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کریں، آپ کیا چاہتے ہیں ان کے سامنے رکھیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہتر سبیل نکالے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرے گا، بشرطے کہ آپ کے اندر ایک رغبت ہونا چاہیے، ایک رغبت اور چاہت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں لفظ نور کا استعمال ہوا ہے،
جو ہدایت، علم اور ایمان کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو بیشتر مقامات پر آپ لفظ نور کو پائیں گے. جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، روشنی، واضح کتاب آ چکی ہے. اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ، اس نور کے ذریعہ، اس روشن دلیل کے ذریعہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ان لوگوں کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتا ہے. جو اللہ کی خوشنودی کے طلب میں ہے اللہ رب العالمین ان کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے حکم سے گمراہ لوگوں کو شرک اور بدعات کے اندھیروں میں رہنے والوں کو اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ نور کا استعمال ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہدایت. آنکھ، ناک، کان، دل جن کے بارے میں لفظ نور کا استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمارے ان جسم کی اعضاء کو ایسا بنا کہ ان سے ایسا عمل صادر ہو جس سے اللہ تو راضی ہو جائے. اور اسی مفہوم کی ایک وہ حدیث بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور خوب اہتمام کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی ناک بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کا ان ساری چیزوں کا بننا، ہاتھ بننا، پاؤں بننا، آنکھ بننا، ناک بننا، کان بننا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بندے پر حلول نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بندے پر داخل نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے جسم کی اعضاء کو ایسا بنا دیتا ہے کہ ان کے جسم کی اعضاء سے وہی کام ہوتے ہیں جو رب کو منظور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا اللہ تو ہم سبوں کو آج کی درس سن کرنے کی توفیق دے. آمین.